میرے عزیزوں ہمیں یہ معلوم نہیں، ہم راتوں کو سوتے ہیں پتہ نہیں کون سی صبح سورج پچھم سے نکل آئے. ڈر بھی نہیں ہے، ہمیں خوف بھی نہیں ہے. یہ بڑی علامتوں میں سے. اس کے علاوہ بڑی علامتوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کا سب سے بڑا فتنہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے، حضور فرماتے ہیں وہ دجال کا ظاہر ہونا. دجال، اسی پر آپ مجھے بولنے کے لیے کہا ہے، دجال کا ظاہر ہونا. یہ دجال ہے کیا چیز، اس پر میں ڈیٹیل میں آؤں گا، پہلے یہ علامتیں ختم کر لیتے ہیں. دجال کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور نشانی ہے، دابۃ الارض. ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی ہوگی، اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. وہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا، انسان نما جانور ہوگا، اور وہ مسلمانوں سے بھی ملے گا، کافروں سے بھی ملے گا. تو جس کو ایمان والا وہ دیکھے گا، اس کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لکیر کھینچ دے گا، اور جس کو کافر وہ دیکھے گا اپنی انگوٹھی سے اس پر سکہ مار دے گا. تو جس کے پیشانی پر نشان لگ گیا وہ مومن ہی انتقال کرے گا، اور جس کی پیشانی پر اس نے انگوٹھی سے تھپا مارا وہ کافر ہی مرے گا. وہ لاسٹ فائنل کرنے کے لیے آتا ہے دابۃ الارض. لیکن اس سے پہلے دجال آئے گا. دجال کا ظہور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے میرے عزیزوں. لیکن حیرت کی بات ہے، ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے ٹینشن نہیں، میں حدیثیں پڑھ رہا تھا. دجال کے آنے کا خوف ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یوں عرض کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے. آپ بھی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں. فرمایا کہ جب وہ دجال ظاہر ہوگا تو اس قدر آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا ایمان والوں کو، وہ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا. بہت فاسٹ ہوگا، پوری دنیا میں جائے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں دوزخ کی شکل وہ بنا کر کے لائے گا، دکھائے گا. اصلی جنت اور اصلی دوزخ نہیں، لیکن وہ لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو، اس میں باغیچے ہیں، لہلہاتے ہوئے باغ ہیں، اس میں نہریں ہیں، اور بائیں ہاتھ میں آگ اگل رہی ہے. اس کا منشا اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے خدا بولو، میرے سامنے سجدہ کرو. تو اگر کوئی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرے، حدیث پاک میں اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا اس مومن کو. یا تو پھر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گا، یا پھر وہ اپنی جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گا. بہت سخت شدت کی تکلیف دے گا. اور جو اسے خدا مان لے، اس کے سامنے سجدہ کرے، وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا. وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنائے گا، لاکھوں کی تعداد. اور یہ کوئی بعید بات نہیں لگتی مجھے. کیوں؟ آج کی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، یہاں کوئی بابا، لٹھ والا بابا اگر جیب سے ایک سکہ نکال کر کے دے دے تو لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیتے. ارے بڑے پہنچے ہوئے بابا، ان کے بارے میں کچھ بھی مت بولنا. تو یہاں جو باباؤں سے بہک جاتی ہے پبلک، وہ دجال سے کیسے نہیں بہکے گی؟ دجال تو بہت بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے گا. وہ خالی سکے نکال کر کے نہیں، میرے عزیزو حدیث پاک میں ہے، وہ آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزہ اگا کے دکھائے گا. یہ کہے گا کہ میرے حکم سے بارش برستی ہے، میرے حکم سے زمین سبزے اگاتی ہے، تو مجھے خدا مانو. تو لوگ ظاہر سی بات ہے، آپ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، زمین سے سبزے اگانا اللہ کا کام ہے. تو بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ خدا ہمارا زمین پر اتر پڑا، چلو اسی کی عبادت کرو. تو یہ دجال لوگوں کو اپنی عبادت میں مصروف کرنے کی کوشش کرے گا. یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ. لیکن صرف اور صرف 2 شہر محفوظ رہیں گے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا گھوم پھر کر مکہ اور مدینے آنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اسے دھکا دے کر کے باہر کریں گے. وہ یہ دونوں حرم کی حدود میں نہیں آ سکے گا.
بس وہ سیف جگہ ہے، لیکن ہم سب پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں کوئی جگہ سیف نہیں ہے، دجال ظاہر ہوگا۔ اب میں یہ بھی بتاؤں کہ حدیثوں میں اس کا ذکر کہاں سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ صحیح احادیث کریمہ میں دجال کے آنے کی جو علامات بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے دجال کا میننگ سمجھ لو آپ کہ اس کو دجال کیوں کہتے ہیں۔ عربی میں دجل لفظ ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یا بدل دینا۔ گدھے کے اوپر آپ نے شیر کی کھال ڈالی تو اس کو کہتے ہیں دجل، یہ فریب کیا ہے، اندر کچھ اور ہے اوپر کچھ اور دکھا رہا ہے، تلبیس، یہ دجل ہے۔ اور دجل کا مبالغے کا صیغہ ہے دجال، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اور ساتھ میں اس کو مسیح دجال کہتے ہیں، حدیث پاک میں بھی مسیح کا لفظ آیا ہے۔ مسیح جو ہے، مسیح کے کئی معنی ہیں عربک ڈکشنری میں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا، ایک معنی ہے شفا دینے والا، ایک معنی ہے کہ لوگوں کو دعا کرنے والا، عافیت دلانے والا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے والا۔ مسیح کے کئی معنی ہیں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں مسیح دجال کون ہوگا، کیسا ہوگا، کب آئے گا۔ 3 پوائنٹ پر آپ مجھ سے بات سنیں، اور اس کے آنے سے پہلے کیا ہو گئے، چوتھا پوائنٹ ہے اور وہ بہت ضروری ہے۔ دجال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک آنکھ کا ہے، کانا دجال۔ بعض لوگ اس تشویش میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ مجھے کہنے لگے اسرائیل میں ایک آنکھ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی فوٹو بہت وائرل ہو رہی تھی، کہا کہ دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہوگا۔ تو سوال میرے پاس یہ آیا کہ دجال پیدا ہوگا یا کہیں سے نکلے گا؟ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، دجال پیدا نہیں ہوگا، وہ آلریڈی ابھی ہے، کسی جزیرے میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تاخیر سے عشاء کی نماز پر آئے۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ حدیث غالباً مسلم شریف یا ابو داؤد شریف کی، لیکن صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے۔ حضور تاخیر سے آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں اتنی تاخیر سے آپ تشریف لائے؟ کہا ہاں، مجھے تمیم داری کی بات نے روک لیا تھا۔ تمیم داری پہلے ایک عیسائی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہیں، ان کا ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ اس کو سن لینا علماء کرام سے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تمیم داری ایک سفر پر تھے، ایک مرتبہ کسی جزیرے میں یہ پھنس گئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک واقعہ بتایا کہ سمندر کے سفر میں جہاز جو ہے بہک گیا اور ہچکولے کھاتے ہوئے غرق ہونے کے قریب تھا، لیکن ایک جزیرے میں پتہ نہیں کہاں پر، جزیرہ سمجھتے ہیں نا، آئی لینڈ، بیچ میں سوکھی جگہ اور چاروں طرف سے پانی ہو، اس کو آئی لینڈ جزیرہ کہتے ہیں۔ تو اس جزیرے پر میں پہنچ گیا تو وہاں دیکھا ایک عورت بہت ہی اونچی ہے، کالی شکل کی ہے، اور وہ اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جاموس ہوں، یا کوئی لفظ اس نے کہا، جاموس تو عربی میں بھینس کو کہتے ہیں، لیکن الفاظ یہ ہیں، کہا میں دجال کی عورت ہوں، میں تجھے اور ایک چیز دکھاتی ہوں۔